قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزندان آدم یعنی انسانوں کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کا ہے، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اے اللہ کے بندو، خوب خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو۔ بہت اہم اور مبارک عمل قریب آ رہا ہے، قربانی کا عمل۔ آج کی نشست میں قربانی کے صرف فضائل مجھے ذکر کرنے ہیں، مسائل نہیں، صرف فضائل کہ قربانی پر ملتا کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ عید الاضحیٰ والے دن جتنے بھی انسان اعمال کرتا ہے ان تمام کے تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ جب یہ بات ذہن نشین فرما چکے کہ سب سے پسندیدہ عمل اس دن قربانی کرنا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی اپنا جانور لے آتا ہے، مثلا بکرا اپنا لے آتا ہے قربانی کے لیے، اور وہ بکرا اس نے 50,000 کا خریدا ہے۔ 50,000 کی رقم اس کے پاس اضافی بھی ہے۔ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ اس رقم کو میں صدقہ کر دوں، کسی غریب کو میں دے دوں، کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ دن آگے قربانی کے، تو اب حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اس وقت اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ قربانی کا کرنا، جانور کا خون بہانا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو آپ نے ایک قربانی کا جانور لے لیا، 50,000 مزید آپ کے پاس موجود ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں کسی غریب کی مدد کر لوں، اس سے زیادہ بہتر ہے اس دن، قربانی والے دن، کہ آپ ایک اور جانور خرید کر قربانی کریں اور اس کا خون بہا دیں، اور وہ نفلی قربانی، اور پھر اس کا گوشت آپ جسے چاہیں عطا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن محبوب عمل کیا ہے؟ قربانی کا کرنا ہے۔ محبوب عمل صدقہ کرنا نہیں ہے۔ سب سے پسندیدہ عمل کسی کو لباس پہنانا نہیں ہے۔ سب سے پسندیدہ عمل کسی کی ضرورت کو پورا کرنا نہیں ہے۔ سب سے پسندیدہ عمل عید الاضحیٰ والے دن کیا ہے؟ قربانی کا کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو سوال آتا ہے، ایک بہت بڑا اور پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ جانوروں کو ذبح کرنے کی بلا ضرورت کیا ہے؟ یہ پیسہ اگر غریبوں کے ساتھ مدد کرنے میں اور غریب بچیوں کی شادیوں میں لگ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ نہیں، عید الاضحیٰ والے دن، عید کے ایام 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ میں سب سے محبوب ترین عمل قربانی کا کرنا ہے، کوئی اور عمل نہیں ہے۔
نمبر 2، اس حدیث سے دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے بالوں سمیت، اپنے کھروں سمیت، اپنے سینگوں سمیت دوبارہ زندہ ہو کر سامنے آئے گا اور آدمی کے اعمال میں تولا جائے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ پل صراط میں یہ سواری بنے گا، پل صراط میں سواری بنے گا۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی اس حدیث سے کہ جب قربانی آدمی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو قبولیت عطا کر دیتا ہے، اللہ اس قربانی کو شرف قبولیت دے دیتا ہے، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو اس حدیث سے 3 باتیں ہمیں سمجھ میں آئی۔ اب ایک اور حدیث پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ معنی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، اس میں ہمیں ملے گا کیا؟ ہم قربانیاں تو کریں گے مگر ہمیں ملے گا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جانور کو تم ذبح کرو گے اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں آپ کو نیکی ملے گی، ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ تو آپ نے بتایا ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، تو مطلب ہے کہ بیل ذبح کیا ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی مل گئی، بکرا بکری ذبح کیا ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی مل گئی، مگر یہ جو بھیڑ اور دمبا یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے جسم پر تو اون ہوتا ہے، اور وہ جو اون ہے اس میں تو پتہ نہیں کھربوں کروڑوں بال ہیں، پتہ نہیں کتنے بال ہیں، وہ تو گویا کہ بکرے کے بال سے تو زیادہ ہیں۔ تو اس کا کیا حساب ہوگا، اون کا کیا حساب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اون کا بھی جو ایک ایک بال ہے اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی ملے گی۔ آپ تصور کر سکتے ہو، کوئی دنیا کی مشین گن سکتی ہے، کوئی حساب کر سکتا ہے کہ وہ کتنے بال ہیں، اور اس ایک ایک بال پر ایک نیکی، اور اس ایک نیکی کی قدر اس وقت آئے گی جب قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جاؤ ایک نیکی اپنی ماں سے لے کر آ جاؤ، باپ سے لے کر آ جاؤ، کسی سے لے کر آ جاؤ، سب کے سب بھاگیں گے، ہم نہیں دے سکتے بھائی۔ اس وقت اس ایک نیکی کی قدر پتہ چلے گی۔ آج یہ کھلی آنکھوں سے اس نیکی کی قدر و منزلت نہیں پتا، جب یہ آنکھ بند ہوگی آخرت کا مرحلہ شروع ہوگا تو پھر اس نیکی کی قدر پتہ چلے گی، پھر پتہ چلے گی کہ اس نیکی کی قدر کیا ہے، اس نیکی کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں کیا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے از خود مدینہ منورہ میں آپ 10 سال رہے اور ہر سال آپ نے قربانی کی، ہر سال آپ نے قربانی کی۔ حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اتنی بڑی وسعت اور گنجائش نہیں تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ ہر سال قربانی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ کتنے؟ 100۔ اس زمانے میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی 100 اونٹ نہیں ذبح کر سکتا، 100 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے۔ تصور تو کرو، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھتے
کہ اتنا جانور کیوں میں ذبح کر رہا ہوں، یہ پیسے کسی غریب کو صدقے میں دے دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ سمجھایا کہ اس دن سب سے پسندیدہ عمل وہ قربانی کا عمل ہے، اس لیے آپ نے اتنے اونٹ ذبح فرمائے، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، 63۔ اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہر ایک اونٹ آگے بڑھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ذبح ہو جائے۔ تو اتنا عظیم الشان عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے، تو اس لیے بھائی ہر آدمی کو چاہیے کہ اس مبارک عمل سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے، تھوڑی بہت ضروریات کو آگے پیچھے کر کے، خواہشات کو آگے پیچھے کر کے، کچھ بچت کر کے، ابھی ایام ہیں، بچت کر کے ایک حصہ ہی لے لیا جائے، گو کہ واجب نہیں ہے مگر ایک حصہ ہی لے کر اس فضیلت کو حاصل کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی خوشی سے قربانی کیا کرو، خوشی خوشی سے قربانی کیا کرو، بددلی کے ساتھ نہ کیا کرو، خوشی سے کیا کرو۔ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، اے اللہ اصل تو حکم یہ تھا کہ اپنی اولاد کو آپ کے نام پر قربان کرتا، مگر یہ تیرا احسان ہو گیا کہ تو نے اولاد کے بدلے میں جانور کی طرف حکم منتقل کر دیا، اگر اولاد ہی کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو میں کیسا کرتا؟ وہ تو ابراہیم ہی تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، تو یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے اس امت کے ساتھ کہ اللہ پاک نے اس امت سے بیٹے کی قربانی نہیں مانگی بلکہ جانور کی قربانی مانگی، اور ثواب اسی طرح سے اللہ عطا کرے گا۔ تو اس لیے ہر آدمی کی کوشش ہو کہ اس قربانی کے عمل کو انجام دے، اس سے پیچھے نہ رہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔